ایک دن کی تقریبات کینسل کرنے سے بھلا فرق کیا پڑے گا، لیکن چلیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کے اس احسان عظیم اور درد مندی کے جذبے پر بھی شکریہ ان کا، ورنہ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتی تو کوئی ان کا کیا بگاڑ لیتا۔ اچھا، حالانکہ حافظ طاہر اشرفی جیسے حکومت کے حامی لوگ بھی اس تہوار کو ہی کینسل کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن بھئی حکومت ایسا کیوں کرے گی جب ان دنوں کا انتخاب ہی اپوزیشن کے پہیا جام احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے کیا گیا ہے، جس کے لیے پھر یہ میلے کا سما پیدا کیا گیا۔ خیر، اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ یہ واقعہ ہوا کیسے۔ تو اس حوالے سے انٹیلیجنس ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ خودکش بمبار کو 4 دن سے یہ ٹاسک ملا ہوا تھا، جس کے تحت ازبک اور قازق صدور کے دورے کے موقع پر اسلام آباد کے کسی مرکزی مقام پر دھماکہ کرنا تھا، لیکن انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق سیکیورٹی سخت ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کے کسی مرکزی مقام تک رسائی ممکن نہیں ہو پائی، لہٰذا پھر حملہ آوروں نے اسلام آباد کے مضافات کا انتخاب کیا۔ اب کوئی ذرا انٹیلیجنس ذرائع سے یہ تو پوچھے کہ اگر یہ معلومات ان کے پاس تھیں تو پھر یہ حملہ کیسے ہو گیا؟ خیر، پھر دھماکے کے بعد وزیر دفاع جو ہیں وہ خواجہ آصف، ان کا بیان آیا کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ اس واقعے کا خودکش بمبار کچھ عرصے پہلے ہی افغانستان گیا تھا جہاں اس کی تربیت کی گئی۔ اچھا، پھر حکومتی حلقوں کے قریب سمجھے جانے والے کچھ تجزیہ کاروں نے اسے وہ بلوچستان میں ہونے والے واقعات سے بھی جوڑا ہے اور کہا کہ وہاں چونکہ 2 دنوں میں 200 سے زائد دہشت گرد مارے گئے، لہٰذا یہ اس کا بلو بیک بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کچھ میڈیا حلقوں کے ذریعے ایک اور تھیوری بھی فلوٹ کی گئی کہ چونکہ یہ حملہ شیعہ کمیونٹی پر ہوا ہے، لہٰذا ایران کے تناظر میں اس کے پیچھے اسرائیل بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں سن کر میں سوچ رہی تھی کہ بھئی یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ اب یقیناً بھارت اور اسرائیل ہمارے دشمن ہیں، ہمیں وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اسی طرح پھر غیر ملکی ہاسٹائل ایجنسیز بھی دہشت گردوں کی فنڈنگ اور تربیت میں شامل ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب اسلام آباد کوئی نوشکی، تیرا، وزیرستان یا کوئی دور دراز کا علاقہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی بارڈر کراس کر کے آیا اور آ کر وہ پھٹ جائے۔ ارے بھائی، یہ ملک کا کیپٹل ہے جس میں کہنے کو کوئی غیر رجسٹرڈ گاڑی وہ داخل نہیں ہو سکتی ہے، جہاں پہ سیف سٹی کمانڈ اینڈ کنٹرول سے شہر کی ڈیجیٹل سرویلنس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، ٹریفک کی روانی تک کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر خاص طور پہ ان دنوں میں غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے موقع پر تو ایکسٹرا سیکیورٹی اقدامات بھی لیے گئے تھے نا، تو پھر یہ حملہ آور اسلحہ سمیت خودکش جیکٹس پہنے کیسے اسلام آباد میں داخل ہو گیا؟ کیا یہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ناکامی نہیں ہے؟ اب سیاسی ورکرز کو تو ان کے گھروں سے نکلنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ انتظامیہ نہ چاہے نا تو یہاں پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، پھر دہشت گرد کیپٹل میں کیسے گھس گئے سوال تو ہے۔ کیا کوئی اس کا جواب دے گا؟ کیا کسی پر اس سانحے کی ذمہ داری فکس ہوگی؟ لیکن یہاں پر تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایسا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے۔